السلام علیکم ناظرین آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے مرغ بادشاہ۔ جہاز اگلی صبح روانہ ہونا تھا۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر چند سرائیں تھیں۔ ناگ نے رات سرائے میں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سرائے کی طرف چل رہا دیا۔ سرائے بڑی شاندار تھی۔ اس کا مالک ایک انگریز یہودی تھا جو بے حد کنجوس تھا۔ نئے مسافر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ اپنے سٹول سے اٹھ کر بولا، آئیے مہاراج، میری سرائے میں آپ کو ہر آرام ملے گا، کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ انگریز یہودی نے ناگ کو پچھلے دروازے کے پاس ایک کمرہ دے دیا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ ناگ چارپائی پر لیٹ گیا اور ماریا اور امبر کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب اس نے سادھو نے ان مشکل کا حل بتایا تھا تو وہ بڑا بے چین ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ناگ اٹھا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہوا۔ یہ کھڑکی سٹور کی طرف کھلتی تھی۔ سٹور میں 50 کے قریب مرغ موجود تھے۔ ناگ کو جو شرارت سوچی تو اس نے زوردار سانس لیا اور دوسرے ہی لمحے سفید رنگ کا خوبصورت مرغ بن گیا اور ککڑو کوں کرنے لگا۔ اتفاق کی بات عین اسی وقت سرائے کا انگریز مالک کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب مرغ کی آواز سنی تو رک گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے کمرے میں آنے والے سادھو کے پاس کوئی مرغ نہیں تھا۔ یہ انگریز یہودی بڑا لالچی اور بے ایمان تھا۔ وہ اپنے آدمیوں سے دوسری سرائیوں کے سامان چرانے کے علاوہ مرغیں بھی چوری کرتا تھا۔ چوری کے مرغ وہ سٹور کے پاس ایک خفیہ کمرے میں رکھتا تھا اور جوں ہی کوئی مسافر مرغ کا آرڈر دیتا انہیں ذبح کر کے پیش کر دیتا۔ انگریز یہودی کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ کہیں سادھو اس کے مرغ چرانے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ چور کو تو سارے ہی چور نظر آتے ہیں۔ انگریز یہودی نے دروازے میں موجود ایک سوراخ سے اندر جھانکا۔ اسے سادھو یعنی ناگ تو نظر نہ آیا، البتہ سفید رنگ کا مرغ اس نے دیکھ لیا۔ انگریز یہودی سمجھا کہ ناگ کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ ناگ اسی وقت کھڑکی کے راستے چھلانگ لگا کر سٹور میں موجود مرغوں کے پاس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دروازے کھلنے کی آواز سن کر ناگ رک گیا۔ انگریز یہودی کو دبے قدموں کمرے میں آتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ کچھ چرانے آیا ہے، مگر انگریز یہودی کی نظر تو مرغ یعنی ناگ پر تھی۔ اس نے جھپٹ کر اس کو پکڑا اور بغل میں دبا کر کمرے سے نکل آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سٹور میں آ گیا۔ خفیہ کمرے کے باہر انگریز یہودی کا گنجا ساتھی بیٹھا پہرا دے رہا تھا کہ کوئی مرغ بھاگ نہ جائے۔ انگریز یہودی نے مرغ اس کے حوالے کیا اور بولا، اسے بھی اندر بند کر دو، ابھی ہاتھ لگا ہے۔ گنجے نے مرغ کو پروں سے پکڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، بڑا شاندار مرغا ہے استاد، یہ کہاں سے تمہارے ہاتھ لگا ہے؟ انگریز یہودی نے ہنس کر کہا، درخت مت گنو، صرف پھل کھانے سے غرض رکھو، ویسے ہی بڑا تڑنگا ہے۔ یہ کہہ کر انگریز یہودی نے اپنے مٹکے اور پیٹ کو ہاتھ پھیرا اور ڈکار لی اور بولا، آج رات کے کھانے میں اسی مرغ کی یخنی پیوں گا اور گوشت بھون کر کھاؤں گا۔ ارے ہاں، یاد آیا، آج 2 مسافروں نے مرغوں کا آرڈر دیا ہے، رات کو ذبح کر کے باورچی خانے میں پہنچا دینا۔ انگریز یہودی تو واپس چلا گیا اور گنجے نے کمرے کا دروازہ کھول کر ناگ کو اندر پھینک دیا۔ کمرے میں کئی مرغ موجود تھے۔ انہوں نے جو نئے مرغے کو دیکھا تو ککڑوں کوں کا شور مچانے لگے۔ ان مرغوں میں بھورے رنگ کا ایک مرغ بڑا تگڑا تھا۔ اس کی چونچ لمبی اور نوکیلی تھی۔ اس نے سینہ پھلا کر ککڑوں کوں کا نعرہ لگایا اور بولا، کیوں بے، تو کدھر سے آیا ہے اور مرغوں کی کس نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ ناگ دل میں خوب ہنسا کہ یہاں بھی ذات پات اور نسل کی بات موجود ہے۔ اس نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، مرغ بادشاہ، میں تو ایک عام سا مرغا ہوں۔ بھورا مرغا اکڑ گیا۔ اس کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، کان کھول کر سن لے، میں یہاں کا بادشاہ مرغا ہوں، خالص اصیل مرغ ہوں۔ سارے مرغ مجھے راشن ٹیکس دیتے ہیں اور تجھے بھی دینا ہوگا، ورنہ چونچے مار مار کر بڑکس نکال دوں گا۔ ناگ نے کہا، جناب، میں تو بڑا شریف مرغا ہوں۔ ناگ نے ایسی بات مکمل نہ کی تھی کہ مرغ بادشاہ غصے سے آ کر گر جا۔ ابے تیری شرافت کی ایسی کی تیسی، بول راشن ٹیکس دے گا کہ نہیں؟ سارے مرغ چپ چاپ کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اس مرغ کی طاقت سے ڈرتے تھے۔ ناگ کو اس بدمعاش مرغ پر بڑا غصہ آیا۔ خواہ مخواہ اکڑے جا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں تو تمہیں راشن ٹیکس نہیں دوں گا، میں بھی اپنے علاقے کے مرغوں کا سردار رہا ہوں۔ تمہارے مرغے لگے ککڑوں کوں کا شور مچانے لگے۔ ساتھی مرغا بولا اور کہا، بادشاہ سلامت، اس نافرمان کو خوب پھینٹی لگائیں۔
بادشاہ مرغ بولا، اے ملکہ فکر نہ کر، ہم اس گستاخ کو کڑی سزا دیں گے، ہم اسے چونچے مار مار کر ادمو کر دیں گے۔ بادشاہ مرغ نے ناگ پر حملہ کر دیا۔ ناگ کوئی عام مرغ تو تھا نہیں، اس نے بادشاہ مرغ کی گردن دبوچ لی اور 2-3 چکر دے کر زمین پر دے مارا۔ بادشاہ مرغ کی ساری بادشاہی نکل گئی اور ایسٹا سے بولا، مان گیا یار، تم بڑے بہادر ہو، اب میری عزت رہنے دو، میں بھی تمہیں 1-2 چکر دیتا ہوں، پھر مقابلہ برابر کر لیں گے۔ میں ایسا کرنے پر تمہیں 10 دن کا راشن دوں گا اور ہم دونوں یہاں کے بادشاہ ہوں گے۔ مرغ بادشاہ ناگ کو رشوت کی پیشکش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، ایک میان میں 2 تلواریں اور ایک سلطنت میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ تم ایک کمرے میں 2 مرغ بادشاہ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ تم میری اطاعت قبول کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھورے مرغ نے اپنی شکست مان لی اور ناگ کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ سارے مرغ ناگ کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے۔ شور سن کر گنجے پہرے دار نے اندر جھنکا اور غصے سے بولا، چپ رہو ورنہ سب کو ذبح کر دوں گا۔ سفید اور بھوری مرغی اب ناگ کے پاس آ کھڑی ہوئی اور بڑے ناز سے بولی، نئے بادشاہ مجھ سے شادی کرو گے؟ مرغی سے شادی؟ ناگ کو اس تصور سے ہی بڑی زوردار ہنسی آئی۔ اس نے کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے، میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں۔ مرغی منہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ ناگ نے سوچا، ہر جگہ چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے، ابھی یہ مرغی بھورے مرغ کو مجھے مارنے کو کہہ رہی تھی اور اب شادی کی پیشکش کر رہی تھی۔ اب ناگ مرغوں کا بادشاہ بن گیا تھا۔ ہر نیا بادشاہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ چھوٹے اور کچھ سچے وعدے کرتا ہے۔ ویسے انسانوں کے بادشاہوں کے وعدے تو عموماً جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ ناگ نے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اب غنڈہ گردی بند رہے، تمام مرغے اپنا اپنا راشن کھائیں گے اور کوئی کسی پر روب نہیں ڈالے گا۔ میری حکومت میں کمزور اور تگڑے مرغے ایک ہی برتن میں کھائیں گے۔ سارے مرغ خوش ہو گئے۔ اب ناگ کو انگریز یہودی کا خیال آیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہودی چور ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اس مکار چور کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ رات ہوئی تو گنجا اندر آیا۔ اس نے سفید مرغ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناگ اچھلا اور گنجے کی چمکتی ٹنڈ پر ٹھونکا مارا۔ گنجے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے سر سے خون نکل آیا تھا۔ ناگ نے دوبارہ ٹھونکا مارا مگر گنجے نے اس کے دبوچ لیا اور غصے سے بولا، اگر مالک نے تیری یخنی نہ پینی ہوتی تو ابھی گردن مروڑ دیتا، مگر فکر نہ کر، تجھے سسکا کر ذبح کروں گا۔ گنجے نے 2 اور مرغے پکڑے اور کمرے سے نکل آیا۔ وہ سیدھا باورچی خانے میں آیا۔ باورچی خانے میں اناج کی بوریاں رکھی تھیں، آگ بل رہی تھی اور ایک موٹا باورچی قہوہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے گنجے کو دیکھ کر کہا، او بھائی بدری شادو، یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ گنجے کے دانت پس کر رہ گئے۔ اس کمبخت مرغ نے ٹھونگا مارا ہے، حرامی کی چونچ بڑی نوکیلی ہے۔ گنجے نے تینوں مرغوں کو جالی والے ایک ڈبے میں بند کیا اور لمبی چھری لے کر سل کی طرح رگڑنے لگا۔ گنجا چھری تیز کر رہا تھا اور دونوں مرغ بری طرح ڈرے ہوئے تھے، انہیں موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران موٹا باورچی قہوہ لے کر چلا گیا۔ ناگ نے سوچا، حرکت میں آنے کا وقت آ گیا ہے، اگر حرکت میں نہ آیا تو یہ مجھے ذبح کر دیں گے۔ اس نے فوراً سانپ کا روپ دھار لیا۔ دونوں مرغوں نے جب اب اسے سانپ بنتے دیکھا تو غش کھا گئے۔ ناگ جالی سے رینگ کر باہر آ گیا اور دیوار سے چمٹ گیا۔ ادھر گنجے نے چھری تیز کرنے کے بعد ڈربے کا رخ کیا مگر یہ دیکھ کر بنچاسا ہو کر رہ گیا کہ ڈربے کا دروازہ تو بند ہے مگر سفید مرغ غائب ہے اور دونوں مرغ گرے پڑے ہیں۔ گنجے کی آواز سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سفید مرغ کس طرف نکل گیا۔ اسے بڑی فکر پڑ گئی کہ اگر سفید مرغ نہ ملا تو یہودی مالک کو کس کی یخنی دے گا۔ وہ باورچی خانے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناگ دیوار سے چمٹا یہ دیکھ رہا تھا اور فوراً انسان بن کر گیا۔ گنجے کا منہ دوسری طرف تھا اس لیے وہ اسے انسان بنتے نہ دیکھ سکا۔ ناگ نے کہا، کیوں بے گنجے پاپی، کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ گنجا اچھل پڑا۔ ناگ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے ذہن میں فوراً سوال کیا ابھرا، یہ شخص کدھر سے آ گیا؟ ناگ نے کہا، ابے بدبخت گنجے، تو مرغ کو تلاش کر رہا ہے، میں مرغ ہی ہوں۔ گنجا سمجھا کہ اس سفید مرغ چرایا ہے اور وہ غصے میں آ گیا۔ چھری لہرا کر بولا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، بوٹی بوٹی کر کے چیلوں کے آگے ڈال دوں گا۔ گنجا اس طرح رپکا، جوں ہی وہ قریب آیا ناگ جپٹ کر سانپ بن گیا۔ گنجے کے ہاتھ سے چھری گر پڑی، اس کا رنگ اڑ گیا اور ٹانگیں لرزنے لگیں۔ وہ باہر کو بھاگا مگر ناگ نے لپک کر اسے ڈانس لیا۔ گنجا تیور کھا کر پھر اٹھ نہ سکا، زہر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گیا۔ ناگ انسان کے روپ میں آ کر باورچی خانے سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔
کچھ ہی دیر بعد سرائے میں شور مچ گیا کہ گنجے کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سانپ کو تلاش کرنے لگے، مگر سانپ تو چارپائی پر آرام کر رہا تھا۔ رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی ناگ انگریز یہودی کے کمرے میں جا پہنچا۔ یہودی نے اسے استقبال کرتے ہوئے کہا، آئیے مہاراج، رات کیسی گزری؟ نیند تو ٹھیک سے آئی؟ ناگ نے ہنس کر کہا، مجھے تو نیند آ گئی، تمہیں شاید خواب میں بھی سفید مرغ نظر آتا رہا ہو۔ یہودی انگریز چونک اٹھا۔ ناگ نے کہا، ابے او مکار چور، تو نہ جانے کب سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، مگر اب تیرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ برے کام کی سزا تو مل کر ہی رہتی ہے۔ یہودی انگریز گرج کر بولا، کیا بکتے ہو؟ چور تم ہو گے؟ چلو کرایہ نکالو اور چلتے پھرتے نظر آؤ، ورنہ ابھی ملازم کو حکم دے کر تمہارا کچومر نکال دوں گا۔ الو کے پٹھے، مجھے ڈراتے ہو؟ ناگ تڑپ کر سانپ بن گیا۔ موٹا یہودی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کا رنگ اڑ گیا اور ہونٹ لرزنے لگے۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا، مگر جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک موٹا کالا سانپ فن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ سانپ نے اچھل کر موٹے یہودی کے ماتھے پر ڈس لیا۔ موٹے یہودی کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی، جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ چیخ سن کر یہودی کے ملازم بھاگے اور اسے بھاگے آئے، مگر سانپ تو دروازے کے نیچے سے رینگ کر جا چکا تھا۔ بندرگاہ کے قریب پہنچ کر ناگ چڑیا بنا اور اڑتی ہوئی روم جانے کے لیے جہاز کے مستول پر آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد جہاز کے بادبان کھل گئے، لنگر اٹھا لیا گیا اور جہاز کھلے سمندر میں آ کر روم کی طرف سفر کرنے لگا۔ تو اس کے ساتھ